بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کے ہم پر بہت احسانات ہیں، بہت زیادہ احسانات ہیں، جس کا بدلہ تو انسان دے ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان پیدا ہونے سے لے کے موت تک اپنی ساری زندگی سجدے میں لگا دے، تب بھی اللہ پاک کے ایک احسان کا بدلہ بھی انسان نہیں چکا سکتا۔ اللہ پاک کے ہم پر اتنے احسانات۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ماہ ذو الحج، حج والا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے حج کرنے کا حکم دیا، سنت ابراہیمی، اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ مہینہ اللہ پاک کو بہت عزیز ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک سے جتنا مانگا جائے اتنا کم ہے، جتنا مانگا جائے اتنا کم ہے۔ یہ مہینہ اللہ پاک کو بہت پیارا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرا کون سا بندہ میرے کو مانگے، بس مانگے میں اس کو دوں، بس مانگے میں اس کو دوں۔ اللہ پاک تو انتظار میں بیٹھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ دعائیں کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بولتے ہیں بس تنخواہ آ جائے گی، وہاں سے لے لیں گے، تنخواہ نہیں آئی تو پھر تنخواہ لیٹ ہو گئی، تو پھر تنخواہ لینے تک کا ٹائم ہی نہیں بچا، ہمارے پاس موت آ گئی، تو پھر اللہ پاک سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک سے جتنی دعائیں مانگیں گے اللہ پاک اتنی مدد کرے گا، غیب سے مدد ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کام ہو رہے کیسے۔ ابھی تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں، 10 ایام رہ گئے ہیں، یہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کی راتیں اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ جو ان کی راتوں میں قیام کرے گا اس کا آنے والا پورا سال اچھا گزرے گا، ایسا گزرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہو رہا کیا ہے۔ بعد میں بھی نمازیں پڑھنی ہے، ایسا نہیں، بعد میں بھی راتوں کو قیام کرنا ہے اگر دل کرے، لیکن ان 10 راتوں کو اہتمام سے کرنا ہے۔ اس کی 10 دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، پورے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ان آخر کے 10 دنوں میں ایک وظیفہ، ایک نماز بھی نماز حاجات کے نام سے کی جاتی ہے۔ اس کے بہت فوائد ہیں، اس نماز کے بہت فوائد ہیں۔ اس نماز کے بعد اور اس عمل کے بعد اللہ پاک سے جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ وقف کر دی جاتی ہیں، کچھ رکھ دی جاتی ہیں، لیکن اس سے فوراً قبول ہو جائے گی جو بھی آپ مانگیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، جو دعا، کوئی بھی مسئلہ ہے، والدین بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، شفا نہیں مل رہی ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، آپ نماز پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو سب کچھ دے دیں گے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے وقت وغیرہ بتا دوں۔ اور کوشش کریں میرے بھائیوں، اس نماز کو تنہائی میں پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک کو تنہائی پسند ہے، کہ تنہائی میں صرف اللہ پاک کا خیال رہ جاتا ہے ذہن میں۔ اگر ہم کچھ نہ سوچیں، صرف اللہ پہ فوکس رکھیں تو صرف اللہ پہ فوکس ہوتا ہے، اور سارے خیالات ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں، آؤٹ۔ صرف اللہ، جو بندہ ڈرتا نہیں ہے وہ جنات کے بارے میں سوچتا رہے گا تو پھر اللہ کہاں آئیں گے ذہن میں، پھر جنات ہی گھومتے رہیں گے۔ نہیں، اللہ پاک پہ فوکس رکھیں گے، صرف اللہ۔ تنہائی میں پڑھی جائے تو زیادہ اچھی ہے، ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مسجد وغیرہ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ اس کا وقت ہے مغرب کے بعد، مغرب کے بعد آپ پڑھیں، اور اس کی نیت کچھ اس طرح کرنی ہے آپ نے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل حاجات واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جیسے عام نمازوں کی نیت ہوتی ہے فرض کی اور نفلوں کی، بس اس میں حاجات، نماز نفل حاجات ویسے ہی نیت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ثنا، اللہ اکبر تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، جس طرح عام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ المزمل پڑھنی ہے، سورۃ المزمل پوری پڑھنی ہے۔ سورۃ المزمل میں پھر بتا رہا ہوں، الحمد شریف سورۃ الفاتحہ کے بعد سوری پڑھنی ہے۔ اور جن میرے بھائیوں دوستوں کو سورۃ المزمل نہیں آتی، یاد نہیں ہے یا حافظ نہیں ہے، تو وہ آیت الکرسی 3 بار پڑھیں گے۔ جن کو سورۃ المزمل نہیں آتی تو وہ آیت الکرسی 3 بار پڑھیں گے، اور پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر جیسے عام نماز میں رکوع میں جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر سجدے میں، پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پھر الحمد شریف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سورۃ المزمل پڑھنی ہے پوری۔ اگر کسی بھائی کو نہیں آتی تو وہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا۔ سورۃ المزمل اگر کسی بھائی کو نہیں آتی تو وہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ جیسے عام نمازوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں فرض اور نفلوں میں، رکوع میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد قیام کرتے ہیں، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر اس طرح تحیات پڑھ کے سلام پھیر۔ اور اب سب سے اہم کام ہے، اب غور کرنا بھائیوں، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بات کیا، اشارہ بھی نہیں، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے، بالکل ساکت، جیسے سلام پھیرا بس
اس کے بعد سیدھا دوبارہ سجدے میں جانا ہے، سلام پھیر کے نماز آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ دوبارہ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کے پھر یہ دعا 3 بار پڑھنی ہے، میں دعا پڑھ کے سناتا ہوں۔ یا غفور تغفرت بالغفر والغفر فی غفر غفرک یا غفور، یا غفور تغفرت بالغفر والغفر فی غفر غفرک یا غفور، یا غفور تغفرت بالغفر والغفر فی غفر غفرک یا غفور۔ 3 بار آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور جو بھائی مطلب تجوید سے قرآن پاک جنہوں نے نہیں پڑھا، جو ایسے نہیں پڑھ سکتے، تو وہ آرام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں یا غفور تغفرت بالغفر والغفر فی غفرک یا غفور، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ 3 بار آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور پھر سجدے سے اٹھ جانا ہے، اور کچھ نہیں پڑھنا سجدے میں۔ پھر سے بتا رہا ہوں، نماز کے بعد سیدھا سجدے میں، کسی سے بات نہیں، کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی نہیں، سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ 3 بار دعا پڑھنی ہے یہ والی، یا غفور تغفرت بالغفر والغفر فی غفر غفرک یا غفور۔ 3 بار دعا پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے سے اٹھ جانا ہے اور اللہ پاک سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ بات نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی، اگر بات کی تو دوبارہ سے عمل کرنا پڑے گا، اگر بات کی تو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات نہیں کرنی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تنہائی میں پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، تنہائی میں اللہ پاک بندے کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو کم سے کم 5 منٹ آپ کے دل میں جو بھی ہے، جو بھی مانگنا چاہتے ہیں اللہ پاک سے، جو نہیں بھی مانگنا چاہتے وہ بھی مانگیں، دل کے کونے کھانچوں سے جو چیزیں آپ مانگنا چاہتے ہیں نا، سوچ کے کم سے کم 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا مانگیں گے اللہ پاک اتنا دے گا، اور لازمی دے گا انشاءاللہ۔ اور اس دعا میں آپ نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک میری بھی دعاؤں کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کی اس طرح اس کو عمل کرنا ہے، اور یہ مسلسل 10 دن کرنا ہے، مسلسل 10 دن کرنا ہے، مسلسل 10 دن کرنا ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی 3 دن بعد آخری 10 ایام، جیسے 23واں ذی الحج آ جاتا ہے، 24واں، جتنے دن رہ جاتے ہیں، تو وہ پھر آیت الکرسی اور سورۃ المزمل کی تعداد ڈبل کرتا رہے گا۔ یعنی جس طرح میرے ایک بھائی کو 25ویں ذی الحج کو یہ ویڈیو ملی، تو پھر 5 دن تو وہ کرے، اور اس میں جیسے 3 دفعہ میں نے آیت الکرسی 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کا بولا ہے، تو آپ نے 6 دفعہ پڑھنی ہے، ایک نماز میں 6 دفعہ پڑھیں، 6 6 12، تو وہ 5 5 بیلنس ہو جائیں گے، اس طرح آپ نے کرنی ہے۔ اور جو بھائی 3 دفعہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں وہ 3 دفعہ پڑھیں، تاکہ جتنے دن رہ گئے وہ تو چھوٹ گیا، خیر ہے، لیکن باقی جو 7 8 دن یا 5 دن وہ تو صحیح چلے نا۔ اور ان 10 دنوں میں آپ یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، اور آنے والا سال آپ کا کیسا جاتا ہے، آپ سوچتے رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہو رہا کیا ہے۔ اللہ پاک کی اتنی فضیلتیں ہم پر، ایک چھوٹے سے عمل 5 منٹ کا عمل ہے، اور اس کی فضیلتیں آپ دیکھیں۔ اللہ پاک سے جو مانگو گے اللہ پاک وہ دے گا۔ اگر آپ کو دعا میں بولنا نہیں آ رہا اللہ پاک سے، آپ صرف سوچو، آنکھیں بند کر کے سوچو کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں، آپ صرف سوچو، دل میں ہی ان کو بولتے رہو، دل میں ہی سے۔ تو بندہ تنہائی میں، اسی لیے بولو تنہائی میں بندہ سب کچھ بولتا ہے، تنہائی میں اگر کوئی دیکھ رہا نہیں ہو تو بندہ سب کچھ بولتا ہے، کیونکہ اپنے اللہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے مخاطب ہو کر مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک لازمی دیں گے۔ اللہ پاک دینے والے رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ پاک تو بولتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، صحابہ کی طرح مانگیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسا دیتا ہے۔ پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا، بولتے تھے کہ یار اتنی جلدی صبح ہو گئی، اور پھر ان کی دعائیں ایسے قبول ہوتی تھیں، اور انہوں نے کبھی پیسہ مانگا بھی نہیں، پھر بھی کبھی پیسہ نہیں مانگا، ہر بار اللہ کی رضامندی مانگی، اللہ کی خوشنودی مانگی، اور بولا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے ساتھ، آپ کے اور میرے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بخش دے۔ اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ پاک ابھی بھی سن رہے ہیں، ابھی بھی وہ ہمیں معاف کر رہے ہیں، اور ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں۔ اللہ پاک کتنے رحمان ہے، رحیم ہے۔ کوئی وہ انہوں نے ٹائم نہیں رکھا، کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ یار آپ اسی ٹائم آؤ گے تو اسی ٹائم آپ کو ملے گا، نہیں، کسی بھی ٹائم آؤ، کسی بھی ٹائم آؤ، کوئی بھی دعا مانگو، بس مانگو میں دوں گا۔ اللہ پاک تو ایسے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اس وظیفے کو 10 دن مسلسل کریں، 10 دن مسلسل کریں، اور 10 راتوں کو بھی چاہے آپ یہ وظیفہ کریں یا ویسے تہجد پڑھ کے اس اللہ پاک سے دعا مانگیں، اللہ پاک دے گا۔ اور تہجد کے ٹائم اس وظیفے کا تو اور مزہ آئے گا، آپ دیکھیے، آپ کر کے دیکھیے، آپ کو بہت لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔
اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس کے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت ہے۔ جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ اجازت چاہیے، نہیں، اجازت کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میری بھی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔